والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل ہم جہاں رکے تھے وہ سورہ فاطر کے خلاصے پر رکے تھے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ تقریباً تین صورتیں اور سورہ زمر کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ 22ویں پارے میں ایک صورت شروع ہوتی ہے سورہ یاسین۔ اس بارے میں ذرا کچھ اہم باتیں ہیں، گفتگو کرے بغیر آپس میں اس بات کو غور سے سنیے۔ سورہ یاسین ہمارے معاشرے مشہور ہے، سب کو یاد ہے، مردوں کو، عورتوں کو، بلکہ اسے یاسین شریف کہتے ہیں اور نام بھی رکھتے یاسین۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا طٰہٰ اور یاسین رسول اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، لہٰذا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی رکھ چکے ہیں تو چھوڑ دیجئے جا کے، اس لیے کہ مٹانا پھر اس کے بعد آدھار کارڈ میں تو مشکل ہوتی ہے، لہٰذا اس کے بعد اگر ہم اپنے جنریشن میں دیکھیں، اگر آپ سے کوئی آ کر پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ نام نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ وہ قرآن کے حروف میں سے ایک حرف ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں، اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے فضیلت کے بارے میں۔ اب وہ جو حدیثیں ہیں نا وہ ضعیف ہیں، موضوع ہیں، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، سن لیجئے کیا کیا مشہور ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل یاسین ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی مشہور ہے، من قرأها فکأنما قرأ القرآن 10 مرات، اگر کوئی سورہ یاسین کو پڑھا تو گویا اس نے قرآن کو 10 مرتبہ پڑھا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات مشہور ہے، من قرأ یاسین فی لیلۃ اصبح مغفورا، اگر کوئی اللہ کی مغفرت کو پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رات میں سورہ یاسین پڑھ لے۔ اسی طرح یہ بات بھی مشہور ہے، من داوم علی قراءتها کل لیلۃ ثم مات شہیدا، اگر کوئی آدمی رات میں ہمیشہ پڑھ کے سویا، اگر رات میں مر گیا تو اس کی شہادت اس کی موت جو ہے شہادت کی موت ہوگی۔ اور اسی طرح یہ بھی مشہور ہے، من دخل المقابر فقرأ یاسین خفف عنہ یومئذ، یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی قبرستان جائے، اگر وہاں جا کے اگر اپنے جاننے والوں کے قبروں کے پاس سورہ یاسین پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے پڑھنے سے وہ جس پر پڑھتا ہے اس کی جو ہے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ ان تمام احادیث کو ابن الجوزی، علامہ البانی اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے جو ہے ضعیف قرار دیا ہے، لہذا سورہ یاسین کے بارے میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اب کیوں اتنی اہمیت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ جو علماء دوسرے ہوتے ہیں وہ ان ضعیف حدیثوں کو بیان کرتے ہیں۔ اب عوام کیا ہوتی ہے، عوام جاہل ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا عالم صاحب جو بول لیتے سر ہلا کے مان لیتے، اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں بے بنیاد باتیں واٹس ایپ میں، فیس بک میں سب جو ہے جاری رہتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ اس صورت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اگر کسی کو ضرورت پوری ہونا ہو تو سورہ یاسین پڑھ لینا، یہ بھی بے بنیاد بات ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان من خصائص هذه السورة لأنها تقرأ عند امر عسير الا يسره الله تعالی۔ اب ایک بات ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد علامہ ابن کثیر وہ کہتے ہیں، اگر کسی کو کوئی مشکل ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ یاسین پڑھ لے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین کے پڑھنے سے معاملے کو آسان کرے گا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فضیلت نہیں بتائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت نہیں بتائی، لیکن یہ عالم دین بولتے نا، لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ ان کا اپنا ذاتی تجربہ ہے، یہ قرآن میں بھی نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا، لہٰذا علماء کے تجربات اکابرین بولتے اس طرح کی بنیاد بنا کر جو ہے ہم ان کی بات نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ آیتیں اتری نا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ تمہیں جو دے دو وہ لے لو، رسول اللہ جس سے رک جاؤ بولے اس سے رک جاؤ۔ اب اس وقت مجھے ایک مثال یاد آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ کر پوچھا کون سا حج افضل ہے؟ حج کی 3 قسمیں ہوتی نا، ایک تمتع، قران اور افراد۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حج تمتع افضل ہے،
حج تمتع کسے بولتے بولا تو 21 سفر میں عمرے کے ساتھ ملا کو کرتے حج، اسے بولتے حج تمتع۔ تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے کہا، اے عبداللہ ابن عباس، ابو بکر وہ بات بولتے ہیں نا، وہ حج افضل ہے، وہ حج افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو غصہ آ گیا، چہرے کا رنگ بدلا، کہنے لگے میں بولتا ہوں قال رسول اللہ، تم بولتے ہو ابو بکر عمر۔ حالانکہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ بہت ہے شریعت میں، مگر ابن عباس بولتے میں تمہارے سامنے رسول اللہ کے ورجنل چیز پیش کر رہا ہوں، پھر بھی تم ابو بکر عمر کا نام لیتے ہو۔ یاد رکھو رسول اللہ کی حدیث کے سامنے کسی کی بات کو اگر تم ترجیح دو گے تو ہوگا کہ عذاب آئے گا آسمان سے۔ کہا یوشک علیکم ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا سورہ یاسین کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے۔ اگر سورہ یاسین کی فضیلت ہوتی اللہ کے نبی بیان کرتے، صحابہ اکرام بار بار پڑھتے، لہذا پورے قرآن کو چھوڑ کر سورہ یاسین کو پکڑ لینا، سورہ واقعہ کو پکڑ لینا اور اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ پڑھ لیا تو میری کیا ہوتی ہے، مطلب یہ ختم ہو جاتی، میری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں خواتین میں بھی ہیں یہ خالی سورہ یاسین پڑھتے رہتے ہیں، لہذا سورہ یاسین کو خاص کر کے پڑھنا یہ بدعت بھی شمار ہو سکتا ہے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں، تو کہا یہ سورت کے بارے میں جتنی فضیلتیں ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ اب دوسرا ایک مسئلہ آتا، میت پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ایک حدیث آتی ہے وہ بھی ضعیف ہے، کیا ہے وہ، اقرؤوا علی یاسین علی موتاکم، اے لوگو اگر کوئی مر جائے تو یاسین پڑھو۔ اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ میت جیسی ہوتی ہے وہاں سرانے بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، مطلب سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور پاؤں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت مجھے ایک بات یہ بھی یاد آتی ہے، ہمارے معاشرے میں ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں، اگر کسی کی مرد کی اگر موت ہو گئی تو کسی کے گھر میں عورتیں اسے دیکھنے جاتی ہیں، نہیں جا سکتے۔ آپ کے رشتہ دار ہوں تو بھی نہیں دیکھ سکتے، اجنبی کو تو کیسا بالکل نہیں دیکھنا نا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی عورت مر گئی تو مرد بھی جا کے دیکھتے ہیں اسے، یہ محرم ہے نا، جیسے آپ کے لیے زندگی میں وہ غیر محرم ہے، مرنے کے بعد بھی محرم ہے۔ لہٰذا اپنے گھر کے عورتوں کی تاکید کرو، اگر کوئی دوست کا بھائی مر گیا تو جا کے میت کے گھر کو جا کے آتا، میت کے گھر کو جا سکتے، اور عورتوں تک دے کے بغیر اگر تسلی دے کر آگے تو صحیح ہے، لیکن جا کے دیکھنا یہ اچھی بات ہے۔ اس دلیل کیا سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں دفن ہوئے تھے وہ عائشہ کا کمرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، اس کے بعد وہ ابو بکر، اس کے بعد وہ جگہ کس کی تھی، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب مارا گیا حالت نماز میں چاقو، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، عبداللہ جاؤ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہو کہ مجھے ابو بکر کے بازو دفن ہونے کی خواہش ہے۔ عبداللہ ابن عمر گئے، جا کر بولے اے ام المومنین، میرے باپ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں، ابو بکر کے بازو دفن ہونے کی انہیں خواہش ہے، اگر آپ جو ہے راضی ہو گئے تو جو ہے ماشاءاللہ میں اپنے باپ کو وہاں دفن کر دیتا ہوں۔ جا کر سلام بولے، دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہ کی تربیت رسول اللہ نے کیسے فرمائی، ایسے ہی سارا قربانی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ جگہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دے دی۔ مسند احمد کی روایت میں آتا، غور سنیا خواتین بھی، حضرت عمر کے دفن ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں ایسے ہی گزر جاتی تھیں، اس لیے کہ وہ باپ ہیں اور جو کون ہیں، شوہر ہیں، مگر حضرت عمر کو جب دفن کر دیا گیا اوڑھ کے جاتی تھیں۔ لوگ پوچھتے عائشہ وہ تو قبر میں ہے نا، بولتے قبر میں رہنے کے باوجود بھی مجھے عائشہ جو ہے عمر سے حیا آتی ہے، لہٰذا ہمارے گھروں میں کسی عورت کی موت ہو گئی تو غیر مر جا کے نہیں دیکھنا، اگر کوئی مرد مر گیا تو غیر جو محرم ہوتے ہیں وہ عورتیں جا کے ان کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے سورہ یاسین وغیرہ کے بارے میں جتنی فضیلت کی حدیثیں ہیں، یہ موت پر پڑھنا جا کے مطلب یہ کرنا سب سمجھتے ہیں، یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ اس وقت ایک بات یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، سورتوں کی فضیلت کے بارے میں صحیح حدیثیں کم ہیں، ضعیف اور موضوع حدیثیں زیادہ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دو کتابیں ہیں جو قرآن کی فضیلت سے متعلق موضوع اور ضعیف حدیث کو زیادہ کیا کرتی ہیں، مشہور کرتی ہیں۔ اس میں ایک ہے منزل، پرسوں ہم بولے تھے یہ، اور اس طریقے سے پاکستانی پنسورا پتہ نہیں کیا کیا ہے، لوگوں کو علم کہاں سے لینا سمجھ میں نہیں آتا۔ عطر کی دکان میں، مسواک کی دکان میں، ٹوپی کی دکان میں اردو کی دوا ملتے لاکھوں پڑھ لیتے ہیں۔ چاول لینا ہو تو کتا اپنا عقل لگاتے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، دین لینا ہو تو جو ملے لے کو ڈال لیتے، لہٰذا نہیں، اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس وقت میں آپ کو چند صورتوں کے نام بتاتا ہوں، قرآن کی وہ صورتیں جن کی فضیلت صحیح ہے وہ یہ ہیں، سورہ فاتحہ ہے،
سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس کے بعد دیکھو کہاں بھی نہیں، سورہ کہف ڈائریکٹ، اس کے بعد جو ہے سورہ فتح ہے، سورہ ملک، سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس کے علاوہ جتنی جو ہے روایتیں ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کلام ہے۔ بلکہ ایک راوی تھا جھوٹا، اس کا نام تھا نوح ابن ابی مریم، اس نے تو 1,00,000 حدیثیں گھڑیں، 1,00,000 حدیثیں گھڑا، جھوٹ بولا۔ جا کے پوچھے یہ حدیثیں گھڑنے کی ضرورت کیا ہے، تو کیا بولتا انہیں جھوٹا راوی، لوگ خالی ابو حنیفہ کی فقہ پڑھ رہے ہیں یا تو سیرت پڑھ رہے ہیں، میں ان کو قرآن کی صورتوں کی فضیلت کے واسطے بیداری کرنے کے واسطے اتنے پورے حدیثیں گھڑا میں۔ لہٰذا یہ قرآن کی صورتوں کے فضیلت کے بارے میں جو بھی حدیث آتی ہے دیکھ کر قبول کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولتے ہیں اگر جمعہ کی رات میں سورۃ دخان پڑھ لے تو مغفرت ہو جاتی، کہاں سے آ گئی چیز یہ؟ اس طرح کے شارٹ سے عورتیں مرد کون ملے وہ بنا رہا ہے، دین کیا ہو گیا ہے، لوگوں کا کھلونا بن گیا ہے۔ آج کسی عورت کو ضرورت ہے کیا، وہ نوز پیس بننے کے آ جاتی ہے اور بولتی جو ہے یہ پڑھو یہ ہو جاتا، ویسا پڑھو وہ ہو جاتا۔ ضرورت نہیں ہے نا، جب علماء ہیں صحیح کتابیں ہیں تو انہوں دین پیش کریں گے۔ آپ کو اگر یوٹیوب پہ پیسے کمانا ہے تو دوسری چیز کما کے کرو، یہ موضوع ضعیف روایتیں پیش کر کے لوگوں کا دین خراب کرتے ہو، ایسا کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینے میں رہنے والے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا سورہ یاسین میت کے پاس پڑھنا چاہیے؟ میں کیوں بول رہا ہوں یہ بات بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو جس حالت میں چھوڑا وہی اوریجنل دین تھا، امام مالک وہی رہتے تھے۔ تو امام مالک سے پوچھا گیا تو امام مالک نے کہا کہ میت کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنا، میں نے تو اس بارے میں کوئی حدیث بھی نہیں سنی اور میں نے مدینے والوں کو کرتے ہوئے بھی میں نے نہیں دیکھا، لہذا سورہ یاسین کو بار بار نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کو پڑھنے سے وہی ثواب ہے جو قرآن کی دوسری صورتوں کو پڑھنے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہر حرف پر جو 10 نیکی کی بات کہی گئی ہے وہ بھی اسی صورت میں مکمل ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کی قسم کھائی، اللہ نے شروع میں کہا اے اللہ کے نبی ہم یہ قرآن دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اس کے بعد جو لوگ تکبر کرتے تھے ان کا ذکر ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے قریہ والوں کی، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 رسول بھیجے، وہ 3 رسولوں کو نعوذ باللہ لوگوں نے ستایا، مارا، سب کیا۔ لہٰذا انبیاء علیہم السلام کیا ہوتے ہیں؟ اپنی قوم کے لیے باپ ہوتے ہیں۔ نبی ہوتا نا، نبی تڑپتا کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے۔ خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بمنزلۃ الوالد، لوگو میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں۔ کیا مطلب؟ جیسے باپ اپنے بچوں کے لیے تڑپتا ہے، نبی بھی اپنی قوم کے لیے تڑپتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، لہٰذا میں تم کو قضاء حاجت کے آداب سکھاتا ہوں۔ اب باپ تو اصلی ہے جو جنتا ہے، مگر استاد بھی روحانی باپ ہوتا ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں یہ اساتذہ میں، طلبہ میں بھی تعلق ختم ہو جا رہا ہے، ٹیچر میں بچوں میں بھی تعلق نہیں ہے، پڑھانا آل پاس ایگزام میں پاس ہو جانا ختم ہو جا رہا ہے۔ لہٰذا عرب وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں وہاں کے جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں سماحت الوالد۔ والد کا مطلب کیا ہے؟ جیسے والد تڑپتا ہے ویسے ان کے اندر بھی تڑپ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کئی قدرت کی نشانیاں بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زمین ہے، ہم اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اس میں ہم باغات بناتے ہیں کھجور کے، انگور کے۔ اب چونکہ نزول قرآن کے وقت کھجور انگور تھے اس لیے اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم جو ہے انسانوں کو جو پھل دیتے ہیں وہ 2 طریقے سے ہیں، ایک تو آسمان سے بارش ہو کر کیا ہوتا ہے؟ پھل ہوتا ہے، دوسرا انسان خود سیراب کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنائے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ رات میں سے ہم دن کو نکالتے ہیں۔ اور ایک بات بتائی، دیکھو سورج اپنی جگہ چل رہا ہے، ایسا آج تک ہوا کیا سورج چاند کی جگہ چلا گیا ہو؟ چاند سور نہیں ہوگا، سورج برابر، اللہ نے فرمایا اسی صورت میں کل فی فلک یسبحون، کیا کرتا ہے؟ سورج برابر اپنا کام کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کی منزلیں قرار دی ہیں۔ کتنی منزلیں ہیں؟ 28 منزلیں ہیں اس کی۔ دیکھیے چاند کو کیا کیا بولتے اس کے بارے میں الفاظ ہیں عربی میں۔ سب سے پہلے نظر آتا ہے تو اسے بولتے الہلال، سمجھتے ہیں نا؟ ہلال بولے تو پہلا چاند۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ کیا ہوتا؟ بدر ہوتا، بدر کا مطلب 14ویں رات کا چاند۔ اس کے بعد ہوتا قمر، قمر سمجھتے نا؟ چاند۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا؟ وہ قمر سے ہوتے ہوتے چھوٹا ہوتے ہوتے کیا ہوتا؟ پھر وہ ہلال بن کے غروب ہو جاتا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتایا قیامت کی علامتوں میں چاند جو ہے 2 رات کی طرح دکھائی دے گا۔ یہ چاند اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ دکھا تو ہم جو ہے روزہ شروع کرتے ہیں، اور یہ دکھا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ چاند دیکھنے کے آداب بھی تھے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ چاند دیکھتے تو چاند دیکھتے نا ذرہ اللہ کے نبی ہٹ کر دعا پڑھتے. کیوں بولے تو اگر وہاں کھڑے ہو کر دعا پڑھے تو اس کی عبادت کرے جیسے ہوتا. اتنی ماشاءاللہ اسلاف کو توحید کی حفاظت ہوتی، ذرہ ہٹ کے دعا پڑھتے. اور وہ دعا بھی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. کیا ہے وہ؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. اس ماشاءاللہ اس چاند کی دعا میں بھی توحید ہے. اے اللہ، اے چاند، تیرا جو رب ہے میرا بھی وہی رب ہے. اس میں ربوبیت کا تذکرہ، الوہیت کا تذکرہ، اور ہمارا ہر مہینے کا چاند امن و امان کا پیغام لے کر مکمل طور پر طلوع ہوتا ہے. اب یہ بات آتی کہ چاند پر گئے بول کے بولتے لوگ، مطلب اس میں باتوں میں ہے، مطلب سوشل میں سب بچوں کو پڑھاتے، مگر ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. اب یہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، عیسائی ہیں، یہ لوگ جا کر آئے تو ہم مان لیں گے کیا؟ اب پتہ نہیں وہ کہاں گئے، کیا کریں، نہیں معلوم ہے، اللہ عالم. یہ بات ابھی بھی عرب کے علماء کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ بہت دور ہے، اور کافر اور مشرکین جو بات مانتے ان کی گواہی کو قبول کرنا ضروری بھی نہیں ہے. آپ لوگ تحقیق کرو اس کے بارے میں کیا ہے، لہٰذا وہ باتیں جو ہے آپ بڑے علماء سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم لوگوں کو کشتیوں میں بھرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور قیامت کے دن جو ہے جہنمیوں اور جنتوں کا کیا حال ہوگا. یہ دیکھیے کیسا ہے، جو لوگ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے دنیا میں اگر جرم کرے تو اللہ بولے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہ کرنے والوں الگ الگ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ شراب پینے والے الگ، جوا کھیلنے والے الگ، بے نمازی الگ، روزہ چھوڑنے والے الگ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو گروپ بنا کے جو ہے جہنم میں داخل کرے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا دیکھو اے آدم کے بیٹے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ بے شک جو ہے میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، تم میری عبادت کرو. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے منہ پر مہر لگا دے گا. مہر لگانے کا مطلب بند. منہ کیوں لگائے گا؟ اس لیے لگائے گا تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ انسان کے ہاتھ بھی پیر بھی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو بھی بند کر دیتے اور ان کو وہاں سے ہٹاتے بھی نہیں. اور ایک بات، بڑھاپے میں انسان کا کیا حال ہوتا ہے وہی بتایا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، کہا کہ جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ ویسے ہی ہوتا جیسے پیدا ہوا ہے. لہذا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ضد کرتا ہے، بڑے لوگ بھی کیا ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ سب سے پہلے بوڑھے ہونے کے بعد انسان کی یادداشت چلی جاتی ہے. مگر یادداشت کس کی نہیں جاتی؟ ماشاءاللہ علماء نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی. چنانچہ اکرمہ رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ہے، وہ سورہ 3 کی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین کے بعد کیا آیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یادداشت دنیا میں ہر ایک کی جا سکتی ہے، مگر جو حافظ قرآن ہوتا، عالم ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی یادداشت کو حافظ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی برکت سے ماشاءاللہ محفوظ رکھتا ہے. اسی لیے مدارس میں دیکھیں گے آپ پڑھانے والے اساتذہ ماشاءاللہ 80-85 سال کے ہو جاتے مگر بھولتے نہیں ہیں قرآن. یاد ہے. تو لہٰذا اگر ہم اپنی یادداشت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مکمل طور پر یاد کریں. اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، اس لیے کہ شعر کیا ہوتا ہے، انسان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن بھی سکتا ہے. اس کے بعد سورہ صافات کا ذکر آیا. سورہ صافات میں آپ دیکھیں گے ایک بات اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں فرشتوں کی قسم کھائی. فرشتوں کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کھائی کہ کفار مکہ بولتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو مخلوق ہے اللہ کی، تم کیوں ان کی قسم کھاتے ہو، تم ان کی عبادت کرتے ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، اگر ہم نمازوں میں اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں فرشتے بھی ویسے ہی صفیں بناتے ہیں. تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھا کر کہا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ وہ کیا ہیں، اللہ کے جو ہے مخلص بندے ہیں. بری دوستی کا انجام کیا ہوتا ہے، اچھے دوست کا کیا انجام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک درخت بنا ہے شجرۃ الزقوم، وہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں باتیں بتائی گئیں. اب یہ کیا ہوتا ہے، قرآن جو چیز پیش کرتا ہے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسے ابو جہل کیا کرتا تھا، اپنی لونڈی سے بولتا تھا چلو زقوم بنائیں گے.
تو لہٰذا جہنم کا مذاق اڑانا، قبر کا مذاق اڑانا، قبر کے عذاب کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ لہٰذا وہ ابو جہل ویسے بولتا تھا۔ آگے روایتوں میں آ گیا سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا علیہا 19، جہنم کے 19 فرشتے ہیں، انہیں بولتا میں 20واں ہوں، کیسے ہو سکتا وہ؟ اور بولتا تھا ابو جہل کچھ نہیں ہوگا قیامت میں جا کے جہنم میں فرشت کے جتنے لوگوں ہیں ان تمام کو نکال کے لوں گا میں، تب تک فرشتے خاموش بیٹھتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا اس طرح کی باتیں سمجھتے ہیں، مومن کو جرأت نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے ڈر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کیسے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا کیسے، ابراہیم نے قلب سلیم پایا کیسے، اور ابراہیم نے جب بتوں کو توڑا تو سارے لوگ مل کر جو ہے ایک آگ کا یہ بنائے، اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ جلانے والوں کی کوششوں کو ہم نے ناکام و نیست و نابود کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، یہ آیتیں ہم اس میں پڑھتے، ذی الحجہ کے دنوں میں بیان کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، خواب میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل بولتے ہیں اے ابا جان، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کی، دونوں گئے جا کے چت لٹا دیا۔ اب اس بارے میں مطلب سند لوگ باتیں بولتے ہیں حاجرہ علیہ السلام کا دودھ سوکھ گیا، پٹی باندھ لیے۔ اب چپ کے عید کے خطبے میں ادھر ادھر کی باتیں لا کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جو بات صحیح ہے وہ نہ بیان کرو۔ اب پٹی باندھ لیے، چرا لے کر گلے چلے گئے اللہ تعالیٰ، یہ سب کہاں ہیں روایتیں؟ صحیح نہیں ہے۔ لہذا جو واقعہ صحیح ہے وہ بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے خواب کو جو ہے ذبح کرنے چلے گئے، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تم جو ہے اپنی آزمائش میں کامیاب ہو۔ کیا آزمائش ہو؟ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو آزمایا، ان کے دل میں بیٹے بیوی کی محبت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے؟ چنانچہ اللہ کی محبت کو انہوں نے اپنے بیٹے کی محبت پر کیا دیا؟ ترجیح دیا، لہٰذا وہ کامیاب ہو گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ قربانی صرف رسول اللہ کی سنت ہے یا حضرت ابراہیم کی سنت ہے؟ علماء کے دو موقف ہیں، بعض بولتے ہیں حضرت ابراہیم کی سنت ہے، بعض لوگ بولتے ہیں حضرت ابراہیم کی بھی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے، کسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی۔ اور قربانی کتنی کی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں تمسا ہوں، شاید 63 اونٹ 100 اونٹ ذبح کیے تھے، اس میں سے 100 اونٹ ذبح کیے۔ روایتوں میں آتا ہے وہ اونٹنیوں کے ذبح کرنے کا انداز دیکھو، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے، اچھلتے لین میں کھڑے ہو جاتے، مجھے ذبح کرو مجھے ذبح کرو۔ وہ اونٹنیوں کو خوشی اس بات کی کہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں ذبح ہو، اچھلنے لگتے خوشی سے، لہٰذا وہ باتیں مکمل طور پر وحیاں آئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات دیکھتے ہیں آپ، بار بار آتا سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ کیا ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے لوگوں، جب بھی دنیا میں نبیوں کا نام لو تو کیا بولو؟ علیہ السلام۔ نبی کا نام آتا تو کیا بولنا؟ علیہ الصلاۃ والسلام، اور صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ میں بولنا چاہیے۔ اور ایک دیکھتے ہیں آپ مارکیٹ وغیرہ میں ایک چیز دیکھتے ہیں، یہ دکانوں مکانوں کی خیری برکت کے لیے سلام علی نوح فی العالمین بول کے لکھ کو لگا کو ہے، حالانکہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کا ترجمہ کیا بولا؟ تو اے اللہ سلامتی ہو نوح پر دنیا اور آخرت میں، اس سے ہماری تجارت میں برکت کا کیا تعلق ہے؟ لہٰذا خیر و برکت کے لیے پتہ نہیں لوگ کیا کیا لا کے دیتے، سب لگا لیتے ہیں۔ ایک جگہ ہوٹل میں چائے پینے گئے بنگلور میں، وہاں تو لکھا ہوا ہے تحدیدی نامہ مبارک۔ تحدید بولے تو کیا ہے؟ دھمکی میں مبارک ہوتی کیا؟ پتہ نہیں کون سی کتاب کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے آ کر کہا میرے تجارت میں برکت نہیں آتی، آپ یہ دعا دیو۔ اللہ کی نبی نے ان کو دعا بتایا، وہ لا کے لگا لیے۔ اچھا تجارت میں برکت آتی کیسے؟ تجارت میں برکت نہیں آتی سلام علی نوح فی العالمین لگانے سے، اور تجارت میں برکت وہ ڈرا کے پاس غلے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے سے بھی سے نہیں آتی۔ تجارت میں برکت کیسے آتی؟ سن لیجئے، تجارت میں برکت آتی ہے اصل میں
تاجر کے ایماندار ہونے کی وجہ سے انہیں ایمان والا ہونا، عمل صالح والا ہونا، انہیں جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، امانت داری ہونا، ناپ تول میں نہیں کمی کرنا، ایسا آدمی رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت دے گا۔ آپ تجارت میں برکت کے غلط طریقے اپنائیں اور اکابر کی طرف سے بنائے ہوئے غلط وظیفے لا کر عمل کرتے ہیں تو میں بولتا ہوں صحیح نہیں ہے۔ اور تجارت میں برکت کے لیے اور ایک نسخہ بتایا علماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ صبح کے وقت میں برکت دے۔ صخر بن ودا الغامدی رضی اللہ عنہ مدینے کے ایک میڈیم صحابی تھے، انہوں کیا کرے، اللہ کے نبی کی حدیث سن لیے تو کیا کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے نماز فجر کے بعد ماشاءاللہ جو مبارک وقت ہوتا اس وقت میں تجارتی قافلے باہر سے بھیجتے، چند دنوں میں ماشاءاللہ مالدار بن گئے۔ لہٰذا تجارت میں برکت جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، رسول اللہ کی طرف سے بتاتے ہوئے آتی ہے۔ اگر تجارت کرنے والا جھوٹ بول رہا ہے، تجارت کرنے والا نعوذ باللہ کیا ہے، غلط چیزیں کھاتا ہے اور شراب پیتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، اس وجہ سے تجارت میں برکت نہیں آتی۔ لہٰذا آپ جہاں کہیں بھی گئو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، جہاں کہیں بھی چاہتے آپ کپڑے خریدنے گئے، کہیں بھی گئے، اگر آپ سے پوچھنا یہ کیوں لگائیں آپ، ایک جگہ وہ گئے، ہمارے پاس آمبور ایک علاقہ ہے تو وہاں ایک گفٹ آئٹم کی دکان میں گئے، وہاں گئے تو لکھا ہوا ہے دکان و مکانوں کی خیر و برکت کے لیے۔ اس میں کیا ہے، الف لام میم ہاں میم عین سین قاف کاف، اس کو پڑھنے آتا نہیں، بلیک یلو کر ڈالتے اس کو اور جو ہے اس کے لا کے لگا دیتے۔ اب میں گفٹ آئٹم لیا تو میں نے پوچھا یہ کون لگائے، تو وہ دکان کے مالک کہتے ہیں کہ ہمارے سے پہلے ایک آدمی تھے انہوں لگائے۔ تو میں نے کہا جب آپ کو جو ہے یہ معلوم ہو گیا کہ غلطی نکال دینا نا، اسے بالکل نکال دینا۔ تو میں نے کہا پیسے نہیں دیتا آپ کو، آپ کی دکان سے خریدتے نہیں، کیوں نہیں خریدتے؟ اس لیے کہ آپ تجارت و خرید کے لیے برکت کے لیے غلط عقیدہ رکھیں نا، لہٰذا الحمدللہ وہ تیار نکال کے پھینک دیے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے ہم جہاں کہیں جاتے ہیں معاشرے میں ہر ایک کی طرف اصلاح کرنا۔ اب ایسا ہوتا ہوٹل میں کھانے کے لیے گھسے، دیکھے وہاں غلط چیزیں لکھی ہوئی دیکھ کر واپس نہیں آ جانا، وہاں اصلاح اگر ہم کرتے ہیں تو ماشاءاللہ کیا جیسے بولتے ہیں نا، خطرے خطرے سے دریا بنتا، الحمدللہ سب کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس کا تذکرہ فرمایا۔ جانتے ہیں یونس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اپنے قوم سے غصہ ہو کر جانتے ہیں جب ہجرت کرنا ہو تو اللہ کی اجازت چاہیے، انہوں کیا کیے، اللہ تعالیٰ سے اجازت کے بغیر نکل کے چلے گئے۔ وہ گئے نا، لمبا واقعہ ہے نا، گئے مشرق نکل لیا، تین جو ہے اندھیروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے دیکھو، اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لہٰذا جب بھی ٹینشن آتا ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعائیں بتائیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا دیکھو سورہ صافات کے شروع میں اللہ نے فرشتوں کی قسم کھا کے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، اور پھر کہتا دیکھو یہاں آخر اگر تمہارے لیے بیٹے چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں چاہیے، کیا مطلب؟ کیا کرتے تھے کفار مکہ، بیٹی اگر پیدا ہوگی تو چہرہ پورا کالا ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے مذکر ہونا اس کے لیے مؤنث ہونا، لہذا اللہ نے یہ بات کہہ کر جو ہے ان کے اس عقیدے پر رد فرمایا۔ اور آخر میں اللہ نے یہ بات بھی کہی، دیکھو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب ہمارے پاس دعا یا خطبہ ختم ہو تو یہ آیتیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک کہہ کر اللہ نے بتایا اے کفار مکہ تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس سے۔ اور پھر کہا تمام رسولوں پر سلامت، اور دیکھو والحمد للہ رب العالمین کہہ کر اللہ نے کہا اس صورت میں جتنے نبیوں پر ایمان نہ لانے والے قوموں کو ہم نے ہلاک کیا تو وہ دنیا سے مٹ گئے، اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد آتی ہے۔ اس سورہ صاد کے شروع میں ایک بات یہ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سامنے عقید توحید جا کر پیش کرے تو کفار مکہ نے آ کر کیا کہا ابو طالب سے، اے ابو طالب تمہارا بھتیجا نئی باتیں کرتا ہے، ہمارے معبودان باطلہ گالیاں دیتا ہے، کیا کرنا؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ عقید توحید کیا ہوتا ہے۔ اس میں یہاں ایک سجدہ آتا ہے سورہ صاد کا، اس سے پہلے
ایک چیز اللہ نے یہ بتائی کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہترین آواز دی تھی، جب وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے تو پہاڑ بھی پرندے بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت داؤد سے ایک چھوٹی غلطی ہو جاتی ہے ایک مسئلہ حل کرنے میں، وہاں حضرت داؤد کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی کے لیے جھک جاتے ہیں، وہ سجدہ آیا۔ اب یہ سجدہ جو آتا ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیوں کیا؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ سجدہ شکر تھا۔ اچھا، اب یہ سجدہ شکر جب تھا تو ہمیں کیوں کرنا، یہ سوال پیدا ہوتا۔ اس بارے میں علماء کے دو موقف ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، اگر نماز میں سورہ سجدہ اگر سورہ صاد پڑھ کے کرے تو نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، بلکہ بعض علماء کا خیال ہے۔ دوسرا خیال ہے محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ وغیرہ، یہ بن باز وغیرہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت داؤد نے شکر کے طور پر وہ سجدہ کیا تھا، مگر قرآن میں جب آیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ کا سجدہ کیا ہے تو ہمیں بھی کر لینا چاہیے، نہیں چھوڑنا، سجدہ کر لینا۔ اب سوال یہ آتا کہ میں اسے نہیں مانتا، نماز میں کھڑا ہو گیا، امام صاحب سجدہ کر کو اٹھ جانے دو، میں ایسے کھڑے ہوں گا، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا امام اس لیے بنایا کہ تم اس کی اقتدا، انہیں جو کرتا وہ کرنا، لہٰذا یہ سجدہ کر لینا چاہیے۔ اور قرآن میں پورے جو ہے بعض لوگ بولتے 14 سجدے نے، پورے قرآن میں 15 سجدے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک۔ وہ کہاں شروع ہوتا؟ سب سے پہلے سورہ اعراف میں شروع ہوتا اور جا کے ختم ہوتا سورہ علق میں، واسجد واقترب۔ یہ جو ہے قرآن کا 15واں سجدہ ہے۔ اور سجدہ تلاوت جو ہے نا، اس بارے میں بھی امت میں بہت ہمیں بے اعتدالی دیکھتے ہیں۔ احناف کے بعد سجدہ تلاوت واجب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے کہا جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ آیت کفار کے بارے میں ہے، لہذا سجدہ تلاوت مستحب ہے۔ اگر نماز کے اندر کرے تو امام کے تابع فوراً کر لینا، اگر باہر تلاوت کر رہے ہیں تو کیا کرنا، سجدہ آیا۔ تو بعض لوگوں کو ہم دیکھتے رمضان بھر پورا قرآن پڑھنے کے بعد آخری میں جا کے پورے 15 سجدے کرتے، غلط ہے یہ۔ کیسا کرنا سجدہ؟ جیسے ہی آیا، دیکھو ہمارے پاس قرآن ہے، زمین اگر پاک ہے تو فوراً کیا کرنا، تکیہ رحال وغیرہ رکھ کے فوراً سجدے میں چلے جانا، جاتے وقت اللہ اکبر بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سجدے میں چلے گئے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ دعا پڑھو، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، سجدے کی جتنی دعائیں پڑھو اور دعا کر کے اٹھ جاؤ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آیتیں جب آتی ہیں، سجدہ کرنا اصل میں نبیوں کی نشانی، جیسا کہ فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ سورہ صاد میں آخری میں اللہ نے ایک بات یہ کہی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنی دعوت پر کوئی اجرت اور عوض نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تکلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت نے پھر بھی کر رہے ہیں۔ کیسے؟ مثلا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تکلف سے منع فرماتا، انسان تکلف نہیں کرنا۔ اب جسے بولتے جتنی چادر اتنا پیر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے صحیح بخاری میں، اللہ کی نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تکلف سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ صحابہ کی جماعت کی جو خوبیاں ہم بیان کرتے، اس میں خوبی یہ بھی آتی کہ وہ اقلہم تکلفاً، ان کے اندر تکلف نہیں تھا۔ اچھا، تکلف کیا ہوتا ہے ذرا سن لیجئے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 1000 روپے ہیں عید کے کپڑے خریدنے کے لیے، ہم کیا کرتے 2000 روپے لے کر کپڑے خریدتے، یہ تکلف ہے۔ مہمان آ گئے، گھر میں خیمہ ہے، انڈے ہیں، پکا کے رکھنا کوئی حرج نہیں ہے، زبردستی گوشت لاتے ہیں، یہ تکلف ہے۔ لہٰذا تکلف کسی میں نہیں کرنا، نہ کھانے پینے میں، نہ بات کرنے میں، کچھ میں۔ بلکہ یاد رکھے آدمی جتنا سادہ ہوتا ہے اس کے اندر اتنا ایمان ہوتا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث میں کہا البذاذۃ من الایمان، کہ سادہ سیدھا رہنا ایمان کی ایک علامت ہے۔ عرب میں آپ دیکھیں گے عبد الرحمن سدیس بیٹھے ہیں، بعض ایک بچہ بیٹھا ہے، اتنے بڑے امام حرم ہو کر وہ جب روزہ کھلنے کا وقت آتا وہ دہی میں ڈبو کر بچے کھلاتے ہیں۔ کتنی سادگی ہے، دنیا میں آ سکتی ہے؟ وی آئی پی لوگوں کو الگ، وہ الگ دنیا میں کیٹیگری بنا کے ہم رکھے، لہٰذا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کرنے میں تکلف نہیں کرنا،
بعض لوگ دیکھتے ہیں خطبہ دیتے ہوئے بڑا تکلف کرتے ہیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اس رب وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا، یہ بھی تکلف ہے۔ لہذا تکلف بات کرنے میں بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ نے جو فرمایا تکلف کرنے والے ہلاک ہو جائیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ بولتے تکلف کرتے ہوئے جو بات کرتے نا، گویا جو ہے وہ گائے کی طرح اپنی زبانوں کو چلاتے ہیں۔ انسان کو کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اپنی شخصیت میں، خطبہ دینے میں کہیں تکلف نہیں کرنا، بلکہ ایسا سیدھا سادہ ہونا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے سردار آتے تھے باہر سے، پوچھے کون ہے محمد تمہارے میں؟ اس لیے کہ اللہ کی نبی تو بنے نوع انسانی کے سردار خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، پوچھے محمد کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے کہا دیکھو مسجد نبوی میں ایک معمولی چٹائی پر بیٹھے ہیں۔ جب اس نے دیکھا تو جو ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سیدھے سادے تھے، لہٰذا اپنی بیوی بچوں کو بھی سیدھی سادی بغیر تکلف کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ولیمہ ہوتا ہے اس میں بھی تکلف کرتے ہیں۔ تکلف کیسے کرتے؟ ایسا شادی محل لیتے جس کا کرایہ 5 لاکھ ہے، ضرورت نہیں ہے نا، سیدھی سادی شادی کرو اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ بات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ سورہ زمر کی 2-3 باتیں ہیں۔ زمر کا مطلب آتا ہے جماعتوں کا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بھی جماعت کی شکل میں جنت میں داخل کرے گا، اور جو لوگ اللہ کے نافرمان بندے ہیں ان کو جو ہے جماعتوں کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ نے اس صورت میں یہ بات بتائی، اے لوگو جب قرآن کی اچھی بات بتائی جائے تو اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا، دیکھو اچھی بات اللہ نے بتایا، کہا ایمان والے کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس طرح اللہ نے یہ بات بتائی عالم بھی جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے یہ بھی کہا تہجد پڑھنے والے نہیں پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آخری عشرے میں جو لوگ مسجد میں آ کر قیام کرتے ہیں انہوں بھی بازار میں رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ بات صحیح ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، اور اللہ نے یہ بات یہ بھی بیان فرمائی، کیا کہا؟ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا دل بھی نرم ہوتا ہے، اور ان کا دل ایسے نرم ہوتا ہے قرآن کو جو ہے پا کر کے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہے اپنے دلوں کو نرم کرنے کا۔ سوشل میڈیا آ گیا، دل سخت ہو گئے۔ دل کو نرم کے لیے کیا کرنا؟ 1-2 آپ کو بتاتے ہیں اسباب۔ دل کو نرم کرنے کے لیے سب سے پہلے بندے کی عقیدہ توحید درست ہونا۔ بندے میں کفر، شرک، بدعت و خرافات دل سخت ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ بدعتیوں کو کوئی بات بولو نہیں مانتے انہوں۔ دوسری بات یہ ہے ہمیں اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ سے محبت کرنا، اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا۔ ایسے کبھی ہوتا کیا اپنے بچوں کے ماں بہن بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی واقعہ بیان کر کے ہمارے آنکھوں میں آنسو آئے ہوں، ہمارے بیوی بچے کبھی روئے ہوں؟ میں سمجھتا ایسی جو ہے مجلسیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ کا ذکر بھی کرنا۔ اور دیکھو 2 چیزیں، اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ بھی پھیرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا دل سخت ہو گیا ہے تو ذرا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ کیا ہوتا؟ انہیں اپنی ماں باپ کو یاد کر کے جو ہے تڑپتا، وہ دیکھ کر ہمیں بھی نرم ہو جاتے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی کھانا کھاتے تو یتیم کوئی غلام ضرور ساتھ میں ہونا، جب تک خادم نہ ہو تو اس وقت تک نہیں کھاتے۔ اور اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے آخری چیز ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ یہ سورہ مریم میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یحییٰ زکریا اس نے سلوک کرتے تھے، حضرت عیسیٰ اپنے ماں مریم سے حسن سلوک کرتے تھے۔ تو اس آیتوں کو رکھ کر کے علماء بتاتے ہیں کہ جو آدمی اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اس کا دل نرم رہتا ہے، اور جو اپنے ماں باپ کی خدمت سے جی چراتا ہے ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ، بہت بڑے عالم دین، سعودی عرب کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا۔ انہوں مدینے کو آئے تو سمجھ جاؤ جس دن ان کا درس آتا پوری مدینے کی فلیٹیں فل ہو جاتی۔ ان کے ساتھ ایک آدمی جو ہے کار میں سوار ہوا تو جا کے پوچھا شیخ ذرا آپ مجھے دل نرم کرنے کے لیے کچھ مطلب کیا کرو، مجھے آپ کچھ ضابطہ پر کچھ اصول بتاؤ۔ شیخ نے کہا کچھ نہیں ہے، والدین سے حسن سلوک کرو۔ جب انسان والدین حسن سلوک کرتا نا، ماں کو دیکھتا، باپ کو دیکھتا، انہوں مجھے پالنے مطلب پوسنے کے لیے اتنی تکلیفیں پڑے نا، لہٰذا ماں کو دیکھتے باپ کو دیکھتے ہمارا دل خود بخود جو ہے نرم ہو جاتا۔ آج کی نسل نہ ماں کی قدر کرتی ہے، نہ باپ کی قدر کرتی ہے، نہ کہ ان کی خدمت کرتی، اسی لیے ان کا دل سخت ہے۔
اور اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے نیک لوگوں سے دوستی، صحابہ کی سیرت، اور ان سب سے بڑھ کر دل نرم کرنے کے لیے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اپنے گناہوں پر رو کر کیا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اسی پر اپنی گفتگو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ بیان کیا جا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔